اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم فرسٹ ایئر انگلش چیپٹر نمبر 2 گرین ماڈل کالج کی کلاس روم سے آپ سے مخاطب ہیں. آج جو ہم نے چیپٹر ڈسکس کرنا ہے اس کا نام ہے کلیئرنگ ان دا اسکائی. کلیئرنگ ان دا اسکائی. جیسے اسٹوارٹ اس کے رائٹر ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ سٹوری ہے ایک بوڑھے شخص کی جو اپنے نوجوان بچے کے ساتھ ایک پہاڑی نما سفر پہ نکلتا ہے. بچے کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ میرے بزرگ، میرے والد مجھے کس طرف لے کے جا رہے ہیں. اس کے والد سامنے ایک پہاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اس چیپٹر میں آپ کے لیے سیکھنے کو ایک مورل لیسن ہے. وہ جب بزرگ اس کو پہاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جیس، بیٹے کا نام ہوتا ہے جیس، کہ ہم نے اس پہاڑی کی طرف چلنا ہے، تو بیٹا فرسٹریٹڈ ہو جاتا ہے کہ what is the reason behind that کہ we are traveling toward that mountain. تو اس کے والد صاحب اسے کہتے ہیں کہ وہاں اوپر پہاڑی کے بالکل ٹاپ پہ تمہارے لیے کوئی سسپینس ہے، میں تجھے آج کچھ دکھانا چاہتا ہوں. تو وہ بیٹا اسی سسپینس میں اپنے والد کے ساتھ چل پڑتا ہے. رستے میں جاتے ہوئے پہاڑی کی طرف وہ دیکھتا ہے کہ اس پہاڑی کو کئی راستے جا رہے ہیں. تو وہ اپنے والد سے پوچھتا ہے کہ اس پہاڑی کو تو کافی راستے جا رہے ہیں، لیکن اس کے جو والد صاحب ہیں وہ تھوڑا مشکل راستہ جو ہے وہ چوز کرتے ہیں. تو بیٹا کہتا ہے جی کہ باقی بھی ایزی راستے ہیں تو آپ ان کو چوز کیجئے. تو اس کے فادر سے کہتے ہیں بیٹا کہ یہ بھی میں تجھے بتاتا ہوں کہ میں نے یہ اس وقت جو تیکھا راستہ ہے، جو اسٹریٹ اوپر کی طرف راستہ جا رہا ہے، یہ میں نے کیوں چوز کیا ہے، جو کہ قدرے ٹف تھا. تو گرین ماؤنٹین ویلی ہوتی ہے، وہ راستے میں درخت بھی آتے ہیں. تو راستے میں چلتے چلتے جب دھوپ کی شدت ہوتی ہے تو اس بیٹے کے والد صاحب ایک درخت کی ٹہنی کاٹتے. الفیلفا از اے ٹری، از اے پلانٹڈ ٹری. اس کی ٹہنی کاٹتے ہیں اور اسے اپنے اور سورج کے درمیان رکھ لیتے ہیں تاکہ وہ اس کے سائے میں آگے چل سکیں. وہ جو بوڑھے بابا ہیں اس وقت 70 سال کے ہوتے ہیں. کتنے سال کے ہوتے ہیں؟ 70 ایئرس کے ہوتے ہیں. تو بیٹا بھی اپنے والد کے ساتھ، اپنے بزرگ والد کے ساتھ، بوڑھے والد کے ساتھ چل پڑتا ہے. تو پھر اس کے والد اسے سٹوری سناتے ہیں کہ بیٹا میں 70 سال کا ہوں. When I was pretty young, once I went to a doctor. ایک دفعہ میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ آپ کا جو دل ہے، آپ کو دل کا عارضہ لاحق ہے. You have a heart problem. تو آپ کا جو ہارٹ ہے وہ ٹھیک کام نہیں کر رہا. You should rest now. آپ ریسٹ کیجئے. اور ڈاکٹر نے ساتھ یہ تجویز کیا کہ آپ گھر بھی اگر جا رہے ہیں تو ٹیکسی لے کے جائیں. Don't walk too much. لیکن وہ والد کہتا ہے کہ چونکہ میں نے فیملی کو رن کرنا تھا، میری فیملی تھی، میری وائف تھی، بچیاں تھیں، آپ تھے، تو میں نے ایک کنبے کو پالنا تھا. میں نے زندگی میں ہار تسلیم نہیں کی. بابا ورڈ یوز کرتا ہے کہ I cheated death many times. I cheated life many times. تو بابا زندگی میں جو دن مسلسل کو کنٹینیو رکھتا ہے، وہ ڈاکٹرز کی بات پہ یقین نہیں رکھتا، وہ گھر آتا ہے، کھیتی باڑی میں مصروف رہتا ہے، پہلے سے بھی زیادہ مشقت کے ساتھ اپنی زندگی میں کام کرتا ہے. تو بابا اسے کہتا ہے کہ مجھے ڈاکٹرز نے بے شمار دفعہ منع کیا، لیکن میں نے زندگی میں ہار تسلیم نہیں کی. میں نے زندگی کے جو لمحات تھے ان میں اپنی فیملی کے لیے جدوجہد جو تھی وہ جاری رکھی. بابا اسے اپنی یہ دردناک سٹوری سناتا ہے اور باتوں باتوں میں وہ اس جگہ پہنچ جاتے ہیں، پہاڑی کے بالکل ٹاپ پہ جہاں باپ اپنے بیٹے کو لے کے جاتا ہے. تو بیٹا وہاں پہنچ کے ایک
یکدم سرپرائز ہوتا ہے کہ آن دا ٹاپ آف ماؤنٹین، پہاڑی کے بالکل ٹاپ پہ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جو کہ بالکل صاف ہوتی ہے. جیسے آپ کا جو ٹائٹل ہے اس کا نام ہے کلیئرنگ ان دا اسکائی، کہ بہت بلندی پہ کوئی جگہ جو کہ صاف تھی تو وہ جگہ اسے بڑی کلیئر ملتی ہے. اور بیٹا دیکھتا ہے کہ باپ نے وہاں پہ یا کسی بندے نے کوئی باغیچہ وغیرہ بنایا ہوا ہے، تو بیٹا باپ سے پوچھتا ہے کہ یہ یہاں پہ بلندی پہ اتنا صاف جگہ اور اس جگہ کے ساتھ فینس لگی ہوئی ہے، باڑ لگی ہوئی ہے، اور اس کے اندر ٹومیٹوز، پوٹیٹوز اینڈ جیمز جو ہیں یہ اگے ہوئے ہیں، تو یہ اتنی ایفرٹ کس نے کی ہے اور کس لیے کی ہے؟ تو وہ بوڑھا بابا اسے کہتا ہے بیٹا دس از دا پوائنٹ آئی وانٹڈ ٹو شو یو، یہی وہ چیز تھی، یہی وہ جگہ تھی جو میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا بیٹا. تو پھر بابا اسے بتاتا ہے کہ جب ڈاکٹرز نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ آپ پرابلم میں یو شوڈنٹ ٹریول، تو میں تھوڑا جو لمبا راستہ تھا اسے اڈاپٹ کر لیتا تاکہ مجھے جو بالکل کھڑا راستہ ہے اس سے بچا جائے. تو پھر آہستہ آہستہ میں جب خود کو بیٹر فیل کرتا تو میں قدرے مشکل راستہ چوز کر کے یہاں پہاڑی پہ آتا اور یہاں اوپر آ کے ماؤنٹین کے بالکل ٹاپ پہ آ کے میرا کیا مشغلہ تھا کہ میں ان چیزوں کو یہاں پلانٹ کرتا تھا. میں نے یہ چیزیں یہاں بوئیں، ٹمیٹوز، پوٹیٹوز اینڈ یمز، ٹماٹر، آلو اینڈ آلوچے بابے نے وہاں پہ اگائے ہوئے تھے، اور وہ باقاعدہ جو تھے وہ اب تیار ہو چکی تھی پک کے وہ فصل. تو بابے نے وہاں بیٹھ کے بیٹے کو دکھایا کہ دیکھو ان کے اندر کوئی ایکسٹرا کوئی گھاس وغیرہ کا جو ایکسٹرا چیزیں ہیں وہ وہاں پہ نہیں ہیں. تو بابا وہ ساتھ ساتھ مکمل اس کی صفائی کرتا تھا. ساتھ میں بابا جی نے وہاں سے زمین سے مٹی اٹھائی اور بتایا کہ یہ زیادہ زرخیز ہے، اٹس اے رچ لوم، یہ زیادہ زرخیز مٹی ہے. پھر بابا نے بتایا کہ بیٹا اگر آپ یہ پوچھتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ ان چیزوں کو کیوں اگایا، تو بیٹا یہ نیچرل جگہ تھی، یہ زیادہ زرخیز جگہ تھی، اور ایک تو میں اپنی جو فٹنس ہے اس کو مینٹین رکھنا چاہتا تھا. جیسا کہ آج کل ہم ایکسرسائز کرتے ہیں، جم جوائن کرتے ہیں، تو اس سے بیٹر ہے کہ کوئی ہیلتھ فل ایکٹیویٹی اڈاپٹ کر لی جائے جس سے خود کو یا فیملی کو بینیفٹ ہو سکے. گھر میں سبزیاں وغیرہ بھی کاشت کی جا سکتی ہیں. اٹس اے لیسن. تو بابا جی نے وہاں پہ وہ جو 3 چیزیں تھیں وہ وہاں پہ کاشت کی بھی تھیں، بوئی بھی تھی، جو اب پک کے تیار ہو چکی تھیں. تو جس واز ان شاک کہ یہاں بلندی پہ میرے والد صاحب آ کے اپنے بڑھاپے کے دن میں بھی جس کے لیے، جس کی فیملی کے لیے، ان کی لیونگ کے لیے وہاں بلندی میں پوٹیٹوز، جیمز اینڈ ٹمیٹوز کی جو فصلیں تھیں وہ کاٹ دی اور اب وہ فصلیں پک کے تیار ہو چکی تھی. بہت بلندی پہ وہ جگہ تھی. تو بابا بڑی خوشی سے بتاتا ہے کہ دیکھو میں نے یہ کر دکھایا. ڈاکٹرز نے مجھے روکا لیکن میں نے ڈیتھ کو، میں نے لائف کو چیٹ کیا. زندگی میں نے ہار تسلیم نہیں کی اور یہاں پہاڑی کے بالکل اوپر یہ جگہ میں نے صاف کی. اس کو میں نے فینس بھی لگایا تاکہ جو کیٹل وغیرہ ہیں وہ وہاں پہ نہ آ سکیں. تو دیٹس وائی اس چیپٹر کی جو تھیم ہے اور وہ یہ ہے کہ زندگی میں کبھی آپ نے ہار تسلیم نہیں کرنی. اور چیپٹر کا نام ہے کلیئرنگ ان دا اسکائی، کہ بالکل ماؤنٹین کے اوپر بابا جی نے وہ جگہ صاف کی ہوئی تھی. تو وہ جو جگہ تھی نیچے سے جب دیکھا جائے تو آسمانوں کو چھونے والی وہ بلندی تھی. وہ جو پہاڑی تھی اس کے اوپر جو درخت تھے لگتا تھا کہ وہ آسمان کو چھو رہے ہیں. تو اس لیے چیپٹر کا جو ٹاپک ہے وہ رکھا گیا ہے کہ بالکل آسمان کے اوپر کوئی صاف جگہ، ان میننگ فل ورڈز کہ بالکل بہت زیادہ بلندی پہ کوئی ایسی جگہ جو کہ بالکل صاف تھی. تو دیٹس وائی اس چیپٹر کا نام کیا تھا؟ کلیئرنگ ان دا اسکائی. اٹ واز چیپٹر نمبر 2 آف یور ٹیکسٹ بک کلیئرنگ ان دا اسکائی. یہ آپ کا چیپٹر ہے. انشاءاللہ ہم ٹرانسلیشن کو بعد ڈسکس کریں گے. ابھی ہم اس کے کویشچن آنسرز کو ڈسکس کر لیتے ہیں. ساتھ میں میں میرے کیمرہ مین کو کہوں گا کہ یہ ایک نوٹس ٹائپ جو تیار ہے بچوں کے لیے، جیسے کہ آپ کو کلاس میں نے ڈسٹریبیوٹ بھی کیے تھے. یہ چیپٹر کلیئرنگ ان دا اسکائی، اس کے کویشچنز انتہائی شارٹ اور پریسائز فارم میں لکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. تو ہم ڈسکس کرتے ہیں کویشچن آنسرز چیپٹر نمبر 2 کلیئرنگ ان دا اسکائی.
why didn't the old man follow the advice of the doctors. تو جیسے میں نے آپ کو تھیم میں بتایا کہ بوڑھے آدمی نے ڈاکٹرز کے ایڈوائس پہ جو تھا وہ اس کو فالو کیوں نہ کیا. تو اکارڈنگ ٹو ٹیکسٹ اینڈ اکارڈنگ ٹو نوٹس دی اولڈ مین ڈیڈنٹ فالو دا ایڈوائس آف دا ڈاکٹرز بیکاز ہی وانٹڈ ٹو ورک ہارڈ ٹل دا لاسٹ مومنٹ آف لائف. وہ زندگی کے آخری لمحہ تک جو تھا وہ محنت کرنا چاہتا تھا. He wanted to grow new things on new soil. وہ نئی زمین پہ نئی چیزیں اگانا چاہتا تھا. He had to grow his family. He had to run his family. That's why old man didn't follow the advice of the doctors. Question number 2. What had the doctors told the old man? تو ڈاکٹرز نے اولڈ مین کو کیا کہا تھا؟ تو بیٹا آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹرز نے اولڈ مین کو کہا تھا, بوڑھے آدمی کو کہا تھا کہ آپ نے آپ ریسٹ کرنا ہے, آپ کے دن گنے جا چکے ہیں. Your days had been numbered. آپ کے دن گنے جا چکے ہیں لہذا آپ نے ریسٹ کرنا. تو اس کا آنسر کیا لکھا ہے میں نے؟ The doctors had told the old man that his days had been numbered. کہ اس کے دن گنے جا چکے ہیں. As his heart was weak. کیونکہ اسے دل کا عارضہ لاحق تھا. The doctors told him that he could die at any moment. چونکہ ڈاکٹر سے بتا چکے تھے کہ کسی بھی لمحہ وہ مر سکتا ہے. تو کوشچن نمبر 3 ہے where did the old man take his son. تو بوڑھا آدمی اپنے بیٹے کو کہاں لے کر گیا تھا؟ on the top of the mountain. پہاڑی کے اوپر. تو آنسر ہے the old man took his son at the top of the mountain because he had planted tomatoes, potatoes and yams there. Question number 4. Had the son ever been there before? کیا بچہ پہلے وہاں کہیں گیا تھا؟ ہاں, تو جب وہ چھوٹا بچہ تھا تو تب وہ اپنی ماں کے ساتھ اپنے باپ کے ساتھ وہاں پہ جاتا تھا. Yes, Jess had visited that place. یا visited it for many times except except Ma's wife. For the last 3 years, پچھلے 3 سال چھوڑ کے جیس وہاں پہ کافی دفعہ جا چکا تھا. Question number 5. What were the names of the vegetables the old man grew on his farm? تو اس باغیچے پہ وہاں کھیتوں میں بوڑھے آدمی نے کون سی فصلیں اگا رکھی تھی, کون سی سبزیاں اگا رکھی تھی؟ تو میں آپ کو پہلے مینشن کر چکا ہوں. He had planted potatoes, yams and tomatoes there. He had planted potatoes, yams and tomatoes there. Question number 6. Why did the old man take the steep path? تو نوکیلا راستہ بابا جی نے کیوں چنا تھا؟ The old man took steep path because he wanted to show his son that he was still strong and healthy. وہ اپنے بیٹے کو بتانا چاہتا تھا کہ اب بھی وہ تندرست و توانا ہے, حالانکہ وہ 70 سال کا ہو چکا تھا. Why did the son at the age of 6 cry? Just cried because he had lost his wooden plough. تو when he was when he was kid, تو اسے وہ باتیں یاد آتی ہیں کہ جب وہ وہاں گیا تھا تو وہاں پہ وہ اپنی ہل, جو کہ بچے عموماً شوق سے بناتے ہیں ڈفرینٹ چیزیں, تو وہ لکڑی کی کوئی چیز بنائی ہوئی تھی, اس نے ہل نما, تو وہ اس کی گم ہو چکی تھی, ووڈن پلاف, تو اس کے لیے وہ رویا تھا. What were the feelings of the old man at the age of 70? تو 70 سال کی عمر میں بھی بابا جی کی فیلنگز کیا تھی؟ تو his feelings were based on optimism. He was still young and healthy. He cheated life. Question number 9. Why had the old man planted his secret garden? تو اس نے اپنا جو ایک چھپا ہوا سیکرٹ گارڈن تھا جس سے اس نے باقیوں کو جو چیز راز میں رکھی ہوئی تھی تو وہ پلانٹ کیوں کیا تھا؟ The old man had planted his secret garden because he wanted to grow new things on the new and fertile soil. اس نے سیکرٹ اس لیے رکھا تھا تاکہ وہ لوگوں کو بتا سکے کہ زندگی میں ہار تسلیم نہیں کرنی چاہیے. Life is a name of struggle. He had to grow his family. He wanted to be fit. Therefore, the old man planted his secret garden. تو آپ اس طرح کے سینٹینس یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس,
First year English, chapter number 2, clearing in the sky. اس کی تھیم اور اس کے جو اسینشیل یا نیسیسری کویشچن آنسرز ہیں وہ آپ کو میں نے پڑھائے ہیں. میں اپنے کیمرہ مین سے ریکویسٹ کروں گا وہ ساتھ میں پیج بھی ٹیگ کر دیں گے, آپ اسے زوم آؤٹ کر کے اس کی سنیپ شاٹ لے کے وہاں سے کویشچن آنسرز بھی یاد کر سکتے ہیں. ڈائریکٹلی کالج سے کانٹیکٹ کر کے آپ کالج سے نوٹس حاصل کر سکتے ہیں. تو چونکہ کرونا کے ڈیز ہیں, کووڈ-19 سے بھی بچیں, اپنا خیال رکھیں, اپنی فیملیز کا خیال رکھیں, پورے پاکستان آزاد کشمیر کا خیال رکھیں. تو میں نے یہ ماسک نہیں پہنا ہوا, اٹس اے مسٹیک, لیکن بیسیکلی وین آئی انٹرڈ ان دا روم آئی سینیٹائزڈ مائی سیلف, اور یہاں پہ اس وقت میں چونکہ اکیلا کھڑا ہوں تو دیٹس وائی آئی واز ناٹ فیلنگ نیسیسری ٹو پٹ دس ماسک. اللہ حافظ.